الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28۔ یہ جو آیات ہیں ان کا پس منظر یا ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئی، جیسے یہ احزاب کے موقع پہ فتح ہوئی، پھر بنو قریظہ کو فتح کیا، تو فراوانی شروع ہو گئی، یعنی آسودگی آنے لگی۔ وہ جو پہلی تنگی تھی، غربت تھی، وہ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس مالی غنیمت کی شکل میں اموال آنے لگی۔ اس موقع پہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن انہوں نے بھی دیکھا کہ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، پہلے تو تنگیاں تھیں اور مشکلات تھیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام نصیب کر دیا ہے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارا جو نان و نفقہ ہے، ہمارے جو اخراجات ہیں، اس میں کوئی اضافہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کیسر و کسریٰ جو ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے بڑے یعنی آسودگی ہیں، ان کے ملازمین ہوتے ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اس پہ رنجیدہ ہوئے، اور آپ کو ان کا یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا۔ اگرچہ ازواج مطہرات کا مطالبہ فی نفسی ہی جائز تھا، کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کی بیوی اور نبی کے حرم میں ہونا ایک بڑی شان اور رتبے والی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں دنیا کے مقابلے میں دین ہی مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تو وہ دنیا چاہتی ہیں، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتی ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کو یہ چیزیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر اچھے طریقے سے تم کو رخصت کر دیتا ہوں، ان طلاق دے دیتا ہوں۔ اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو اور آخرت میں تمہیں ساری چیزیں ملے، تو پھر یہ مطالبہ چھوڑ دو، اور اگر تم اس مطالبے کے مطابق اس مطالبے کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آخرت کی زندگی کے طلب کے ساتھ جیتی رہو گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بڑا اجر پھر تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ازواج مطہرات کو یہ پیشکش کی، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ان کو بتایا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک اختیار دے رہا ہوں، لیکن تم نے جلدی نہیں کرنی، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرنا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، اور ظاہر ہے عمر زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا تجربہ اور انسان کی فہم اتنی نہیں ہوتی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ آپ اپنے والدین سے جو ہے وہ مشورہ کریں، اپنے والد سے خاص طور پر۔ تو جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سامنے رکھی کہ اگر مطالبہ دنیا کا تو ٹھیک ہے، مل جائے گی دنیا، لیکن پھر میرا ساتھ نہیں ہوگا، اور اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر اس ان مطالبوں کو چھوڑ دو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کے مطابق دیا ہے اور میں تم لوگوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں، میں تو اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہوں، اور فرمایا کہ اس میں مشورے والی کیا بات ہے، یہ تو واضح سی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول ہی کو ہم نے چاہنا ہے، ہم نے دنیا طلب نہیں کرنی۔ تو بہرحال اس موقع پہ پھر ازواج مطہرات کو بات سمجھ آ گئی، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے پس منظر میں یہ آیات ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی، جو اے نبی،
اصل میں یا النبی جو ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ منادا اور حرف ندا اس کے درمیان ایہا یا ایتھا کا فاصلہ لاتے ہیں. کب لاتے ہیں؟ جب وہ منادا معرف باللام ہو. تو یہاں پہ النبی منادا ہے، معرف باللام ہے، اس لیے اس کے درمیان اور یا کے درمیان کیا کیا؟ ایہا کا فاصلہ لے کے آئے. تو یا ایہا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے. ازواج جمع ہے زوجن کی، اور زوج کا اطلاق جو ہے وہ میاں بیوی دونوں پر ہوتا ہے، اور یہاں پہ ظاہر بیوی مراد ہے، کیونکہ نبی سے کہا کہ آپ اپنی زوجہ کو کہہ دیں، ازواج کو کہہ دیں، یعنی اپنی بیویوں سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ ان کنتا تردن الحیات الدنیا، ان کنتن، سوری، ان کنتن، اگر تم سب ہو، تردنا چاہنے والی، یعنی اگر تم سب چاہتی ہو کس چیز کو جی؟ الحیات، ان کنتا تردن الحیات الدنیا، اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو کچھ دے دوں، واسرحکن، اور تم کو رخصت کر دوں، فارغ کر دوں، سراحا جمیلہ، اچھی طرح رخصت کرنا. دنیا لے لو پھر ٹھیک ہے جاؤ. تو یہاں پہ یا ایہا النبی، یہ کیا کہتے ہیں جملہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جملہ ندائیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور آگے جو ہے مقصود بالندا، اس سے کیا ہے؟ کل لازواجک ان کنت تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقصود بالندا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یا حرف ندا ہے، یہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. ادعو فعل صیغہ واحد متکلم کا، اور اس میں انا ضمیر مستتر کی ہوتی ہے، واجب الاستتار کی، وہ فاعل ہے. اور آگے جو ہے النبی، یہ مرفوع لفظاً ہے، منادہ ہے، لیکن منصوب محلن ہے، مفعول بھی کی جگہ پہ واقع ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. حرف ندا یعنی ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ہے ندا، ٹھیک ہے نا جی. اور ندا کہتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو، فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اگلا جو جملہ ہے کل ازواج کا، یہ ہے مقصود بالندا. تو اس کا کی ترکیب جو ہے کل، یہاں پہ کل جو ہے امر کا صیغہ ہے، قال یقول، نصر ینصر باب سے، قل قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا، یہ ہے اور کے 6 صیغہ میں حاضر کے. تو قل صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر مستتر کی ہے، واجب الاستتار ہے، مرفوع محلن اس کا فاعل. لی کا لام حرف جار ہے، ازواجی یہ زوجن کی جمع ہے، ازواجی مجرور لفظاً ہے، مضاف ہے، اور کاف ضمیر جو ہے وہ مجرور مضاف الیہ ہے، اور یہ مجرور محلن ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے. اور آگے جو ہے ان کن تردن، یہ مقولہ ہے. کیا کہا؟ یہ کہا ان کن تن، ان حرف شرط ہے، کن تو کن تن، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے نہیں. اور اس میں تنہ ضمیر جو ہے مرفوع لفظ، مرفوع محلن اس کا اسم ہے. اور آگے تردن الحیات الدنیا وزینتہا، یہ پورا اگلا جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. خبر کی ترکیب یوں ہوگی کہ تردنا فعل
اس میں نا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، مرفوع محلن ہے، ضرور مرفوع متصل کی ہے۔ الحیات منصوب لفظاً موصوف، اور الدنیا منصوب تقدیراً، کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مفعول بھی، تو الحیات دنیا مفعول بھی، لیکن یہ معطوف علیہ بنائیں گے پہلے ہم اس کو، پھر واو حرف عطف ہے۔ وزینتہا، زینہ منصوب لفظاً، مفعول بھی واقع ہوگا، مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ہے، معطوف الیہ مل کر یہ تردنا کے لیے مفعول بھی ہے۔ تردنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے کنتو فعل ناقص کے لیے، اور فعل اپنے کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے ان کنت، ٹھیک ہے نا جی، یہ شرط ہے۔ اور فتعالینا یہ جزا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی، کہ میں بہت زیادہ ترکیب میں نہیں جاتا، آپ میں سے بعض لوگ زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو امت کنہ، یہ امت فاعل متکلم کا صیغہ ہے، اور کنہ ضمیر منصوب متصل کی ہے۔ امت میں انا ضمیر فاعل ہوگا، اور کنہ ضمیر مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر معطوف الیہ ہے۔ اور پھر آگے وہ اسرح کنہ صراحا جمیلا، اسرح یہ بھی فاعل متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر فاعل ہے، اور کنہ ضمیر مفعول بھی کی ہے، اور صراحا منصوب لفظاً ہے، یہ موصوف ہے، مفعول مطلق ہے، اور جمیلا اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہے، اور یہاں پہ مفعول مطلق برائے نو ہے۔ تو اسرح فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف الیہ مل کر یہ ایک منٹ زیادہ یخنی ہوا۔ جزاک اللہ۔ تو فتعالینا امتعکن، تو یہ بن جائے گا مفعول بھی تعالینا کے لیے، اور یہ پورا جملہ جو ہے مفعول بھی براہ راست نہیں ملے گا، بالتعویل ہم اس کو مفعول بھی بنائیں گے فتعالینا کے لیے۔ تو بہرحال یہ جواب شرط بن جائے گا ان کنت کے لیے، شرط اور جواب شرط مل کر، یا شرط و جزا مل کر یہ بن جائے گا مقولہ، ٹھیک ہے نا، قول مقولہ مل کر یہ جملہ قولیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے فرمائے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم سب، وَإِن اور اگر، كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ تم چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، یعنی آخرت کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، یعنی تم میں سے جو نیکیاں کرنے والی ہیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اجرا عظیما، بڑا اجر۔ فإن حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، اور اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہے ان کے لیے، یعنی اعد اجرا عظیما للمحسنات من کن، للمحسنات جار مجرور اعد فعل کے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔
اور من کنہ جو ہے یہ یہ محسنات کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. محسنات صیغہ اس میں فاعل کا ہے، اس میں جو ضمیر ہوگی ہنہ وہ فاعل بن جائے گی، اور من کنہ یہ اس کا متعلق بن جائے گا. تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ مجرور بنے گا لام جار کے لیے، جار مجرور مل کر ادہ فعل کے متعلق ہو جائے گا. اور اجر عظیمہ یہ مفعول بھی بنے گا، اجر موصوف اور عظیمہ اس کی صفت. تو فرمایا کہ وَإِن كُنتَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے اعدّ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات منکن تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے، اجرا عظیمہ بڑا اجر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکم بفاحشۃ، من یأتی جو مرتکب ہوگا، منکن تم میں سے، بفاحشۃ کسی بےہودگی کا، مبینۃ کھلی، یعنی کسی کھلی بےہودگی کا مرتکب ہوگا، تو کیا ہوگا، یضاعف لها العذاب، تو بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو، ضعفین دو چند، اس کو ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل عذاب ملے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ نہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے بچ جاؤ گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو تم میں سے اطاعت کرے، منکن تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسول اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ اور وہ عمل کرے نیک، صالحا نیک، کیا ملے گا، نؤتھا تو ہم اس کو عطا کریں گے، دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا، نیکی ہے بھی ڈبل اور غلطی کریں گے تو گناہ بھی ڈبل. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے رزقاً کریمہ، عزت والا رزق. آگے فرمایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اجر بھی ڈبل ملے گا اور غلطی ہوگی تو گناہ بھی ڈبل ہوگا، یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے نا جی. ان اتقیتن، اگر تم کیا کرو، پرہیزگاری کرو، فلا تخضعنا، پس تم کیا نہ کرو، یعنی تخضعنا کا معنی ہے یعنی بات، یعنی نرمی پیدا کرنا، فلا تخضعنا تو تم نرمی پیدا نہ کرو، بالقول گفتگو میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم گفتگو میں نرمی پیدا کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو لالچ کرے گا الذی وہ شخص، فی قلبہ مرض جس کے دل میں کھوٹ ہے، بیماری ہے. وقلنا قولا معروفا، اور تم بات کرو معروف بات، ہاں یعنی معقول بات کرو. مقصد یہ کہ جب کسی سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی آواز کے اندر نرمی اور ملائمت پیدا نہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ جس کے دل کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ فاسد خیال پیدا ہوگا آپ کے لیے. وقرن فی بیوتکن، اور تم رہو، قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجن اور تم بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو. کیسا بناؤ سنگار؟ تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگار کرنا. جیسے جاہلیت اولا کا معنی کہ جو ابتدائی زمانہ تھا جاہلیت کا، جس میں لوگ زیادہ جہالت کا شکار تھے، تو وہ وہاں پہ عورتیں کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھیں، جیسے آج کل کا معاشرہ بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو فرمائیں کہ ولا تبرجنا، اور تم بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرتی پھرو. یعنی بناؤ سنگار سے منع نہیں ہے، بناؤ سنگار کے اظہار سے منع ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیسا اظہار؟ تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جیسے کہ بناؤ سنگار جاہلیتی اولا کے اندر ہوتا تھا، یعنی اگلا جو گزشتہ جاہلیت تھی اس میں ابتدائی دور کی.
تو اس میں عورتیں اس طرح کرتی تھیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز. وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذهب انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کچھ نہیں چاہتے، اللہ یہی چاہتے ہیں لیذهب کہ تم سے دور کر دیں، عنکم تم سے الرجس گندگی کو، آلودگی کو، اہل البیت اے اہل بیت، یا اہل بیت حرف ندا محذوف ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو پاک و صاف رکھے، پاک صاف کرنا. یعنی یہ جو احکامات ہیں تم کو اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تم اہل بیت ہو، بڑے لوگ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَا اور تم یاد کرو، ماں وہ چیز، یاد رکھو وہ باتیں، یتلا جس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ اور حکمت کی باتوں میں سے. ان اللہ بے شک اللہ کان لطیفا خبیرہ باریک بین اور باخبر ہے. جو احکامات آتے ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرو، ان کو دل میں بساؤ، ان پر عمل کرو. صدق اللہ مولانا العظیم.